الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری سورہ انفطار شروع اس صورت میں کل 19 آیتیں ہیں اور میں نے عرض کیا تھا کہ 5 ٹاپک اللہ تعالیٰ نے صورت میں بیان کیے. پہلا ٹاپک ہے قیامت کہ قیامت میں بڑے بڑے کیا واقعات ہوں گے. تو اس میں 2 صورتیں جائیں گے. تو اس میں پہلے سن میں جو 3 بڑے واقعات ہوں گے، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر کر جو ہے ٹوٹ جائیں گے، اور اسی طرح سمندروں کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا ملا دے آپس میں تو اس کو بھڑکائے گا. قرآن کریم نے آگے بہت عجیب و غریب انداز اختیار کیا ہے. قرآن کا ایک انداز ہے جس کو ایسی بات ہوتی ہے جس میں ڈر پیدا کرنا ہوتا ہے لوگوں کو کہ کوئی نارمل چیز نہیں، بہت سیریس معاملہ ہو. ایک انداز ہے قرآن کہ وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا معلوم کہ وہ دن کیسا ہوگا. تو واپس پوچھے گا قرآن کہ تمہیں کیسے پتہ کہ وہ دن کیا ہوگا. تم اپنی آنکھوں سے اس کو سوچ نہیں سکتے. جب پیش آئے گا تو پتہ لگے گا کیسا ہوگا. اس لیے خیریت اسی میں ہے کہ اس دن فالٹ میں مت آنا. پوری تیاری اس طرح کرنا کہ فالٹ میں مت آنا. جیسے ماسٹر ٹیچر ڈراتے اس طرح کرتے وہ تو کل پتہ لگے گا کہ کل کیا ہونے والا ہے. لیکن کیا ہونے والا ہے وہ بتاتے نہیں، اور بتاتے بھی ہے تو پوری طرح صورت آدمی کے سامنے آتی. تو جب پیش آتی ہے نا تب پتہ لگتا ہے کہ میں نے ایسا سوچا نہیں تھا کہ ایسا ہونے والا ہے، ورنہ میں تو کبھی ایسا نہ کرتا. اللہ نے قرآن میں جو ہے بار بار اس سے ڈرایا ہے. اس میں جو ہے ہمارے خاص مضمون ہو گیا تھا، یہاں سے بات چل رہی تھی کہ لوگ آخرت کو جھٹلاتے ہیں اور دنیا کی زندگی میں اللہ کے احکام کو اور اللہ کے رسول کے احکام کو اگنور کر کے من مانی چلاتے ہیں. کیا چلاتے ہیں؟ من مانی. تو اللہ انسان سے شکوہ بھی کر رہا ہے اور دھمکا بھی رہا ہے. کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. کہ انسان تجھ کو اپنے اس پروردگار کے معاملے میں اس چیز نے دھوکہ لگا دیا ہے جو بڑا کرم والا ہے، جس نے تجھ کو پیدا کیا، پھر تجھے ٹھیک ٹھیک بنایا اور تجھ میں اعتدال رکھا، پھر جس شکل و صورت میں چاہا تجھے جوڑ کر تیار کر دیا. اس آیت میں پچھلی مرتبہ میں نے آپ سے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آخرت ہوگی اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. اس کے پاسبل ہونے کو بتا رہے ہیں کہ ممکن ہے یا کے عقل کے خلاف نہیں ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مر کر ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، اللہ کہہ رہے ہیں جیسے ابھی پیدا کر دیا بغیر نمونے کے، جیسے ابھی پیدا کر دیا اور بالکل جاندار شاندار بنایا ہے تمہیں، ایسا ہی دوبارہ میں تمہیں پیدا کر دوں گا. میری طاقت سے یہ باہر نہیں. دوسرا انسانوں کو تنبیہ بھی ہے کہ لوگ جو ہے اللہ کی نعمتیں کھا کر اللہ کے بنائے ہوئی جسمنی کو استعمال کر کے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. تو اللہ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کس منہ سے کرتے ہو؟ آنکھیں دی ہماری اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں، زبان دی ہوئی ہماری اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں، گالیاں بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں. جی کان دیے ہمارے کو کوئی ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ یہ کان جو ہے ہم نے بنائے اور ہم نے دیے؟ کوئی نہیں ہے ایسا. اللہ کہہ رہے ہیں سننے کی طاقت ہم نے دی ہے، گانے سن لو. جی اللہ کہہ رہے ہیں چلنے کی طاقت ہم نے دی ہے، جنا کے اڈوں پر جا رہے ہیں، شراب کے اڈوں پر جا رہے ہیں، برے دوستوں کے ساتھ جا رہے ہو، پکنک پر جا رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ کس منہ سے تم کر لیتے ہو؟ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہر وقت تمہیں یاد دلاتی ہے کہ تمہارا ایک پروردگار ہے جس نے اتنے احسان کے ساتھ یہ باڈی تمہیں دی ہے. خریدنے جاؤ یا علاج کروانے جاؤ تو پتہ لگے کہ یہ باڈی کتنی قیمتی ہے. تو بیماری ہو جائے بڑی سی تو آدمی کی زندگی بھر کی جمع پونجی ختم ہو جاتی ہے، لاکھوں روپے چلے جاتے ہیں. اللہ کے نام تمہیں دے رکھی ہے. اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے کہ اللہ نے مجھے آنکھیں دے رکھی ہے، اللہ نے مجھے ہاتھ دے رکھے ہیں، زبان دے رکھی ہے، مائنڈ دے رکھا ہے، اسی سے میری پوری زندگی کی ضرورت ہے، اسی باڈی سے پوری ہو رہی. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو باڈی ہمیں یاد کرنے کا ذریعہ ہونی چاہیے تھی اسی باڈی کو تم ہماری نافرمانی میں استعمال کرتے ہو. کیسی جرأت والے. پھر جو ہے اللہ نے ایک صفت بھی لگا دی کہ رب بیکال کریم، کہ تم جو کچھ کر رہے ہو نا یہ سب میرے کرم کی وجہ سے کر رہے ہو. میں جو پکڑتا نہیں نا تمہیں فوراً، اس لیے. اب پولیس جو ہے فوراً سپاٹے مارتی ہے تو گاڑیاں کنٹرول میں آ جاتی ہے راستوں پر سے کہ بھائی
کیا جائے گا، لفافہ آ جائے گا اتنے پیسے بھرنا پڑیں گے، دکان بند ہو جائے گی، یا بیمہ ایمان ٹھیک ٹھاک آدمی کر کے رکھتا ہے اس لیے کہ گھر پہ پڑپڑیا پولیس والوں کا آ جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ایسے پڑپڑیا ہمارے آنے لگے نا کہ بھائی یوں گناہ کیا اور یوں سزا ملی تو سب سدھر جائیں گے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکیم ہیں، مہلت دیتے ہیں، ہر ایک کا ایک وقت اللہ کے یہاں پر متعین ہے، لیکن کوئی ہمارے کرم کی وجہ سے دھوکے میں نہ پڑا رہے۔ قرآن نے صاف کہا ہے وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، کہ اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکہ دینے والا دھوکے میں نہ رکھے، یعنی شیطان تمہیں ہمیشہ یہ حوصلہ نہ دیتا رہے کہ اللہ تو بہت کریم ہے، معاف کر دیں گے، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، گناہ سے بچنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو قرآن نے صاف کہا ہے کہ یہ جو دھوکہ دینے والا شیطان ہے نا، یہ شیطان تمہیں میرے بارے میں دھوکے میں نہ رکھیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں جہاں پر کریم ہوں وہاں پر میں منتقم بھی ہوں، پکڑنے والا بھی ہوں، سزا دینے والا بھی ہوں، اور طاقت والا بھی ہوں، چھوڑنے والا نہیں ہے، اور کوئی طاقت کے غلبے پر مجھ سے بھاگ کر جا بھی نہیں سکتا۔ تو بیلنس کے ساتھ آدمی کو چلنا چاہیے، گناہ پر جرأت نہ کرے، اور گناہ ہو جائے تو اللہ کی کرم سے نا امید بھی نہ ہو، توبہ کرے، یہ چیز۔ اور اس میں جو ہے پوری انسانیت کو سبق ہے، جتنے لوگ گناہ پر جرأت کرتے ہیں دنیا میں الگ الگ عقیدے کے لوگ پائے جاتے ہیں، جیسے یہ یہودی ہے، یہ یہودی کیا کہتے ہیں، ان کا قول قرآن نے نقل کیا، یہ کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہم کتنے بھی گناہ کر لیں، کچھ بھی کر لیں، پہلی بات تو یہ کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ کیوں نہیں جائیں گے؟ کہ نحن احباء اللہ، نحن ابناء اللہ و احباء، کہ ہم تو نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے اور اس کے پسندیدہ لوگ ہیں، ہم کو اللہ سزا نہیں دیں گے، ہم تو حضرت موسیٰ کی نسل میں آتے ہیں، حضرت ابراہیم کی نسل میں آتے ہیں۔ قرآن نے کہا اسی دھوکے میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دھوکے میں رہنا مت، اچھے اعمال ہوں گے تو کامیاب، برے اعمال ہوں گے تو سپاٹے پڑیں گے۔ اسی طرح عیسائی لوگ ہیں، یہ کیا کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا اور یہ کفارہ ہو گیا تمام انسانوں کے گناہوں کا، اب کہ ہمارے کوئی عیسائی پکڑا جانے والا نہیں ہے، جو گناہ کرنے وہ کر۔ یہ بھی ان کا غلط عقیدہ ہے۔ قرآن نے کہا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے کوئی قتل وتل نہیں کیا اور کسی نے کوئی صلیب پر بھی نہیں چڑھا، تو دوسرا بندہ چڑھ گیا نا۔ حضرت عیسیٰ کو تو اللہ نے پہلے سے وعدہ کر رکھا تھا کہ جب تمہیں پھانسی پر دینے کا پلاننگ کریں گے ہم تمہیں اٹھا لیں گے اوپر، انی متوفیک و رافعک الیہ، اللہ نے کہا۔ لیکن ان کے ایسے غلط عقیدے ہیں، جیسے کچھ شیعہ لوگ ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ ہم تو حضرت فاطمہ کے اولاد میں آتے ہیں، زیادہ بخشا ہیں، کچھ بھی گناہ کریں ہمارے یہاں کوئی فرق پڑتا نہیں۔ حالانکہ وہ حضرت فاطمہ جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی اہمیت بتلانے کے لیے بات کہی تھی کہ یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار، یہ محمد کی بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لینا، میں آخرت میں کام آنے والا نہیں ہوں، یعنی بغیر ایمان کے اگر دنیا سے چلے گئے بغیر عمل کے تو میں کچھ کام آنے والا نہیں۔ یہ جو لوگ دوسرے کے ڈھکوسلے پر جیتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں اتنا آسان معاملہ بھی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا تھا ان سلعۃ اللہ لغالیہ، اللہ کی جنت اتنی راستے پر پڑی ہوئی چیز نہیں ہے کہ من مانی کرتا رہے اور آدمی کو یوں مل جائے، بہت قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے۔ اس لیے قرآن کی آیت کے لیے کوئی کسی دھوکے میں نہ رہے، اللہ کی مرضی نہ ہو تو بڑا سا بڑا نبی، بڑا سا بڑا ولی کسی کو بچا نہیں سکتا۔ اللہ کی مرضی ہوگی اور ہمارے پاس ایک چیز سالم ہوگی، ایمان۔ کیا؟ ایمان، تو کسی کی سفارش کام لگے گی۔ لیکن ایمان بچتا کب ہے؟ دیکھو آدمی مرتا کیسے ہے؟ حضور نے فرمایا جیسے جیتے ہو ایسے ہی مرو، کیا؟ جیسے جیتے ہو ویسے ہی مرو۔ اب زندگی بھر تو سود کھاتا رہا، زندگی بھر تو گانے گاتا رہا، زندگی بھر تو جو ہے لوگوں کے حقوق دباتا رہا، اسلام نام کی کوئی چیز لائف میں دکھی نہیں، اب یہ امید کر رہا ہے کہ میں آخرت میں جو ہے مسلمان والوں کے اندر چلا جاؤں گا۔ بہت سے لوگوں کے لسٹ نام جو ہے دنیا کی لسٹ میں تو مسلمان ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں اللہ کے ہم کا نام مسلمانوں میں ہوتا نہیں۔ تو بھائی آخرت میں یہ سب بینیفٹ لینا بھی ہے کہ بھائی کسی نبی کی سفارش ملے گی، ایمان والی زندگی گزارنی پڑے گی۔ پھر کسی جگہ گاڑی پہنچی تو اللہ کے فضل سے امید ہے کہ کسی کی سفارش کام لگے گی، لیکن سب سے پہلے اپنے اعمال، قرآن اس پر فوکس کرتا ہے، آمنوا وعملوا الصالحات، دو چیزیں ہیں قرآن میں، ایمان لاؤ اور ساتھ میں کیا کرو؟ اچھے عمل کرو۔ یہ اچھے عمل ہے نا، یہ فول ہے، یہ ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اور اچھے عمل نہ رہے تو دھیرے دھیرے ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ ایسی الٹی سیدھی مانیتیں آتی رہے گی آدمی کی، وہ لوچمک ہوتا ہے نا،
وہ سب لوگوں کو کھینچتا ہے. اسی طرح اچھے اعمال یہ اچھے اعمال کو کھینچتے رہتے ہیں. اس کی وجہ سے ایمان کی ارد گرد پورا کیا ہو جاتا ہے, ایک حفاظت کرنے والا ماحول بن جاتا ہے. اگر آدمی گناہ کرتا رہے تو ایک چھوٹا گناہ آئے گا, پھر دوسرا آئے گا, پھر تیسرا آئے گا, پھر وہ بڑے گناہوں کو کھینچے گا, اور پھر بڑے سے سب سے بڑا گناہ کون سا, شرک, وہ بھی ایک دن دھیرے سے آ جائے گا اور پتہ بھی نہیں لگے گا. اور یہاں لوگ کہیں گے مسلمان اور وہاں نام لکھنا بیچاروں کا کافر ہو. بہت خطرناک معاملہ ہے. اس لیے گناہوں سے بچنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے, گناہوں سے بچنا چاہیے. کسی بھروسے پر رہنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے, اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. لیکن اللہ نے خود اپنا تعارف یہ کروایا ہے, غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب بالطول, کہ لوگوں سنو, میں گناہوں کو معاف کرنے والا, توبہ کو قبول کرنے والا, بہت ٹکا کر سزا دینے والا اور بہت بڑا طاقتور ہو. لہٰذا جو جھک کر آئے گا, اعمال کر کے آئے گا, توبہ طیب ہو کر آئے گا, معاف کر دے گا. لیکن جو بالکل نیڈر ہو کر, بے پرواہ ہو کر ہمارے احکام کو ٹھکرا کر آئے گا تو وہ ہماری طاقت سے بچ کر جا نہیں سکتا ہے. ہم ایک دن جو ہے اس سے بدلا لیں گے, پکڑیں گے اسے. اس لیے اس آیت کا بہت بڑا پیغام یہ ہے, کوئی کسی کے دھوکے میں نہ رہے. اللہ بہت کریم ہے, یوں کر کے شیطان ہاتھ پکڑ کے جہنم میں نہ لے جائے. اس لیے کہ وہ جہاں جائے گا نا جہنم میں, وہاں ایک دن ممبر پر کھڑا ہوگا, ایسا ممبر لگے گا اس کے لیے جہنم میں. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم ما انا علیکم بسلطان. جی, کہ شیطان کھڑا ہوگا, اس کی اسپیچ ہوگی بھائی جہنمیوں میں. کیا ہوگی اسپیچ, کیا کہے گا کہ لوگوں سنو, دیکھو اللہ نے تمہارے ساتھ ایک وعدہ کیا. کیا وعدہ کہ اچھے عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے, برے عمل کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. اللہ کا وعدہ سچا ہے. اور ایک وعدہ میں نے کیا کہ اللہ تو بہت کریم ہے, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بالکل معاملہ آسان ہے. میں نے وعدہ کیا تھا, یہ جھوٹا وعدہ ہے اور آج میں اس کو پورا نہیں کر سکتا. لیکن ساتھ میں کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرا اتنا بس نہیں تھا کہ میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے مسجد میں سے باہر لے جا کر تمہیں زنا کرنے پر بٹھا دیتا. میں نے تو تمہیں تھوڑا وسوسہ ڈالا تھا, تم مانگ گئے. تم کیا ہو گئے, مان گئے. تم چاہتے تو گناہ نہ کرتے, لیکن تم نے کر لیا. میرے اوپر کوئی فلا تلومونی ولوموا انفسکم. اب یہاں ہمیشہ رہنے کا, اس کو مگن ماری کی نہیں روزانہ کی. لہٰذا مجھے کوئی سنانے بتانا کہ تو نے ہم کو کیا کیا, گمراہ کیا, ہم جہنم میں آ گئے. شیطان ایسا کہے گا, اپنے آپ کو ملامت کرو بیٹھ کر, میری مانی کیوں تھی تم کو. اس لیے اللہ نے بہت کھل کر قرآن میں کہا ہے کہ وہ تو شیطان تمہارا دشمن ہے, فاتخذوہ عدوا. وہ دشمن ہے تو اس کو دشمنی بنا کر رکھنا. وہ کبھی دوست بننے والا دوست کی شکل میں آ بھی جائے تو بھی بات ماننے کی ضرورت نہیں, اس کو دشمن ہی بنا کر رکھنا. یہ اللہ نے خاص وصیت دی ہے, سمجھایا. اس لیے اس آیت کا بہت بڑا پیغام ہے. پھر دوسری باتیں بھی اس کے ساتھ ساتھ لگی ہوئی ہے, وہ یہ ہے, دیکھیں فی ای صورت ما شاء رکب. اللہ آخرت یاد دلا رہا ہے, دنیا بھی یاد دلا رہا ہے, اس میں اللہ اپنی نعمتیں گنا رہا ہے. ان میں سے ایک یہ نعمت اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے کیسا تمہیں جسم کو بھی بیلنس میں رکھا ہے, اور تمہاری عادت اور عقل اور طبیعت کو بھی کیسا رکھا ہے, بیلنس میں رکھا ہے. ایسا کوئی اور پیدا بولو نا, عجیب و غریب چیزیں اللہ نے ہماری باڈی میں ایسی رکھی ہے کہ کوئی اور پیدا نہیں کر سکتا. بہت سی نعمتیں تو ایسی ہے جو ہائی لیول کی ہے. کیسی ہے, آج کی میڈیکل سائنس جن چیزوں کو بیان کر رہی ہے نا کہ بھائی جسم میں یہ حصہ اس طرح ہے, یہ حصہ اس طرح ہے, تو ہی چل سکتا ہے, ورنہ ان چیزوں کو تو اللہ گناتے نہیں. تو اس لیے نہیں گناتے کہ ہر آدمی تو پڑھا لکھا ہوتا نہیں. اللہ بڑی بڑی نعمتیں گنا کر نہیں چل جاتا ہے تاکہ ہر آدمی کو بات سمجھ میں آ جائے. ورنہ ہماری باڈی ایسی ہے کہ بس نہ پوچھو بات, اس پر ایک پورا جہاں چھپا ہوا ہے. اللہ نے صرف اتنا اشارہ دیا ہے, وفی انفسکم افلا تبصرون. تم ہمارا انکار کرتے ہو, اپنی ذات میں غور نہیں کرتے. اگر تم اپنی ذات میں غور کرنے لگو گے تو تمہیں ایک بڑا جہان نظر آئے گا, طاقت قدرت کا. اپنی ذات میں, تمہاری باڈی میں ہم نے ایسی چیزیں رکھی ہے کہ تم مجبور ہو جاؤ گے کہ ہمیں مانو. کس کو, اللہ. اس لیے ایک بہت بڑا سائنٹسٹ تھا, میں نام بھول گیا, وہاں مناظر حسن صاحب تھے, فلسفے پر ہو چکے, عثمانیہ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے, فلسفہ پڑھاتے تھے. انہوں نے جو ہے کہ بھائی اللہ ہے یا نہیں ہے, مستقل فلسفے کا مسئلہ, اس نے کہا ہے کہ ایک بڑے سائنٹسٹ نے بات لکھی کہ جو آدھی سائنس پڑھتا ہے نا وہ دہریہ ہو سکتا ہے, ایتھسٹ ہو سکتا ہے. باقی جس کو پوری سائنس سمجھ میں آ جائے وہ کبھی ایتھسٹ نہیں ہو سکتا. کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن خالق کا انکار نہیں کر سکتا. وہ اس کو ماننا پڑے گا کہ اس کائنات میں ایک اللہ ہے, ایک پیدا کرنے والا ہے, چاہے اس کو لوگ کسی بھی زبان سے تعبیر کر لیں, لیکن
لیکن ایک پیدا کرنے والا ہے جس کو کوئی انکار یہ تو اللہ اپنی قدرت دیکھ رہا ہے. اب دیکھیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھو تمہیں کیسی شکل و صورت میں تیار کر کے رکھ دیا. بھائی ایک کمپنی کوئی ماڈل نکالتی ہے تو اس کو بہت محدود اس کا ٹارگیٹ ہوتا ہے, بہت زیادہ کچھ الگ الگ اتپادن نہیں کر سکتے. اللہ کہہ رہے ہیں ہم انگنت انسانوں کو پیدا کرتے ہیں اور سب کی شکل و صورت کو سب سے الگ رکھتے ہیں. اس سے بڑی طاقت قدرت کیسی ہوگی؟ اور سب کی عادتیں الگ, سب کی عادتیں الگ. باپ بیٹے کی عادتوں میں بھی کچھ نہ کچھ فرق اللہ رکھتا ہے, شکل و صورت میں رکھتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑی طاقت اور قدرت تمہیں کیا چاہیے؟ انسان اللہ کا انکار کرتا ہے. ایک مرتبہ وضو نہیں یوں سمجھایا, وضو کی عادت مبارکہ تھی کہ باتوں کو مثالوں سے سمجھاتے ہیں. کس سے سمجھاتے ہیں؟ تاکہ بہت جلدی سمجھ میں آئے. تو ایک مرتبہ وضو نہیں یوں ہم نے نہیں رکھا, تھوڑا سا لعاب لگائے ہتھیلی ہتھی جو ہے وضو نہیں یوں اشارہ کرتا. اللہ کی طرف سے پیغام پوچھا ہے کہ انسان ہم نے تجھے اس پانی سے پیدا کیا, اسے اس پانی سے, پھر تجھے جسم دیا, جی چلتا پھرتا انسان بنایا, اور پھر تو نے خوب دنیا سمیٹی اور ہمارے راستے میں جمع خرچ کرنے سے روکتا رہا. کچھ لوگوں کو زکوٰۃ دینی بھاری پڑتی ہے نا, اللہ کے راستے میں سب روکتا رہا. اور جب تیری جان تیرے حلق پر آ گئی تب تو کہتا ہے کہ میں تھوڑا صدقہ کر لوں. یعنی جب دنیا جا رہی ہے اور دیکھ رہا ہے کہ اب تو میرے ہاتھ سے سب کچھ گیا, اب تو میری جان بچنے والی نہیں ہے, تو اب حضور فرما رکھا ہے اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں کچھ صدقہ کر دوں, اب کام ہوتا رہا تیرے پاس مال خرچ کرنے کا. جی تو یہ کہ اللہ کی نعمتیں اپنی دنیا میں استعمال کرتا ہے, خوب کماتا ہے, خوب جماتا ہے, اور سوچتا ہے کہ ان مالہ اخلد, کہ بھائی اس کے مال کی وجہ سے دنیا میں ہمیشہ جینے والا ہے. اور پھر جب اتنی گول ہوتی نظر آتی ہے نا آدمی کو کہ آپ اپنی بتی گول ہونے والی ہے, تھوڑا وہاں صدقہ کر دیا, تھوڑا وہ مسجد میں خرچہ کر دیتی. شریعت بھی بہت عقل مند ہے, شریعت نہیں کہتی ہے 300 سے زیادہ کوئی وصیت ماننے میں نہیں ہے کہ ابھی تیرا مال نہیں بیٹا, یہ پیچھے والوں کا مال کس کا ہے. اس تو شریعت نے بہت اچھے انداز میں سمجھا دیا ہے. یا ایھا الانسان, جی آیت میں بول رہا ہوں 28 پارے میں, جی 28 پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ, کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد ہے تمہیں اللہ کی یاد سے غافل, اس کو ماننے سے تمہیں غافل نہ کر دے. اس کے آگے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو موت آئے اس سے پہلے کیا کر لو, صدقہ خیرات جو کچھ کرنا ہے کر لو. وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت, اس سے پہلے مال خرچ کر لو کہ تمہاری موت آنے لگے, اور پھر تم یہ کہنے لگو فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین, کہ کاش اللہ مجھے تھوڑے گھنٹے میرے زندگی کے بڑھا دے, تھوڑے دن میرے اللہ میری زندگی کے بڑھا دے, ایک مرتبہ اللہ مجھے صحت عطا کر دے, اس بستر سے میں اڑ جاؤں, دونوں ہاتھ سے اڑ جاؤں, دونوں ہاتھ سے اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا وقت جب آ جاتا ہے ہم کسی کو اتنی مہلت نہیں دیتے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, جب کسی آدمی کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے نہ یوں جائے گا معاملہ, نہ ایک سیکنڈ یوں بھی نہیں ہو سکتا اور ایک سیکنڈ تو حضور نے یوں سمجھایا کہ پانی پر تصویر بنانا کسی کے بس کی بات ہے, اللہ پانی پر تصویر بناتا ہے, منی کے نطفے پر تصویر بناتا ہے, ایسی چیز جس کو آدمی خود اپنی ذات سے کیا کرتا ہے, گھین محسوس کرتا ہے, اگر اس کے جسم پر لگ جائے, کپڑے پر لگ جائے, اسی چیز کو اللہ اتنا بہترین پروڈکٹ بنا کر مارکیٹ میں لاتا ہے کہ سب سلام کرتے ہیں, سب عزت کرتے ہیں, تو کائنات کے ہر مخلوق اس کے تابع. اللہ کہہ رہے ہیں ہماری قدرت کا کوئی انکار فی ای صورت ما شاء رکھا, جس شکل و صورت میں چاہا اس میں ہم نے تمہیں بنایا. اس میں ایک بات اور بھی, ایک بہت سیکھنے کی بات ہے کہ ہر ایک کی شکل و صورت اللہ الگ رکھتے ہیں, لیکن اسی آیت کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ ماں باپ کی شکل و صورت کے مطابق بیٹے کی شکل و صورت ہونا ضروری نہیں. جیسے ماں ہے جیسا باپ, اسی طرح کا بیٹا بھی ہونا کوئی ضروری, بالکل اس سے الگ بھی ہو سکتا ہے. اس کی وجہ سے اس عورت پر زنا کا آپ الزام نہیں لگا سکتے کہ یہ بھائی پتہ نہیں کس کے جیسا ہے, اپنے جیسا تو نہیں لگتا ہے, اپنے خاندان میں تو کسی کا چہرہ نہیں لگتا ہے, پتہ نہیں اس نے کہاں رات گزاری ہے, نعوذ باللہ, ایسا نہیں کر سکتے. اس آیت سے پتہ نہیں. دیکھیں سعودی سے ایک اخبار چھپا کرتا تھا الیقظہ, بیداری کے نام سے. اس میں لوگ اپنے ایسے جو واقعات پیش آتے ہیں نا, نوجوانوں میں ایک دین کی شوق تھا, تو لوگ جو ہے اپنے واقعات جو زندگی میں ان سے پیش آئے, ان سے گناہ ہو گئے وغیرہ, تو وہ لکھ کر بیچتے تھے. شیخ عبداللہ نوری کر کے تھے ان کو, اور وہ ان سے پوچھتے تھے کہ اس کا حل کیا ہے, کہ مثلا مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے, اب میں اس میں توبہ کس طرح کروں,
या इस तरह का मसला पेश आ गया है तो मैं इसको किस तरह ख़त्म करूँ वगैरह, दीन के मामले में रहनुमाई देते हैं। उसमें एक अजीबोगरीब किस्सा लिखा है, वो उन्होंने बाद में छापा लेकिन लोगों के नाम नहीं लिखे ताकि वो प्राइवेसी रहे, महफूज रहे। लेकिन उन्होंने इशारों के भाई इस तरह का एक आदमी ने ख़त लिखा हमको, उसमें ये किस्सा ऐसा हुआ। उसमें एक अजीबोगरीब किस्सा लिखा है। उन्होंने लिखा है कि एक नौजवान ने ख़त लिखा, एक भाई का ख़त, क्या नाम है एक भाई का, उसने ख़त लिखा और ये कहा कि हम लोग जो है अरब में रहते हैं, हमारे माँ बाप अरब नहीं थे, हम लोग अरब में रहते हैं, हमारे वालिद का इंतकाल हो गया, बिज़नेस था, उनके बिज़नेस के वारिस बने, हम 2 भाई एक बहन, एक मुद्दत तक हम रहते रहे। तो हमें एक नौजवान मिला, क्योंकि हम भी गैर अरबी थे, वो भी गैर अरबी था, थोड़ा गंदुमी रंग का था, पीले रंग का। हमारी बहन खूबसूरत थी, वो बहुत अच्छे अखलाक का था और अमाल भी बहुत अच्छे थे, बिज़नेस में भी एक्सपर्ट था। तो हम ये चाहते थे कि भाई उससे हमारी क्या हो जाए, साझेदारी हो जाए, पार्टनरशिप हो जाए तो बिज़नेस आगे बढ़े। हमने पार्टनरशिप की तो वो तैयार हो गए। फिर उसने जो है हमसे रिश्ता मांगा कि हमारी बहन से हम शादी करना चाहते हैं। तो हमने कहा कि दीन भी है और दुनिया भी है, दोनों हाथ में लड्डू है, हमने शादी करवा दी। अब शादी हो गई, हमारी बहन के पाँव भारी हो गए और उसी दरमियान उसको किसी काम की वजह से सफ़र पे जाना पड़ा। डिलीवरी का वक्त बिल्कुल करीब और ये चला सफ़र पे। अब कह रहे हैं अल्लाह की शान, हो गया सफ़र पे, 1 महीने जैसा उसका मामला था और इस दरमियान हमारी बहन की डिलीवरी हुई। अब जब बहन की डिलीवरी हुई तो बच्चा बिल्कुल काला, कैसा, अफ्रीका की नस्ल के होते हैं ना, हबशी, बिल्कुल काला बच्चा। लोगों ने देखा तो हम बहुत ताज्जुब में हुए, इसलिए कि माँ बिल्कुल गोरी और बाप भी बिल्कुल गंदुमी रंग का, यानी काला नहीं था। बेटा काला आया कहाँ से? पता समाज में लोग क्या बातें करेंगे, कितनी बदनामी होगी। तो 2 भाई ने मशवरा किया कि हमें 2 गुनाहों में से गुनाह करना पड़ेगा, या तो दोनों को निपटा दो। वो आए, उससे पहले बेटे को भी मार डालो, बहन को भी मार डालो, ताकि समाज में अपनी इज्जत खत्म ना हो जाए, या फिर ये करो कि बच्चे को मार दो। तो उन्होंने मशवरा किया। उन्होंने कभी कहावत लिखी थी कि खबर देने वाले से पहले खबर देने वाले का क्या कर दो, कत्ल कर दो, ताकि कोई खबर फैले अरबी के क्या हो। तो क्या इसी के मुताबिक ये बच्चा ही ज़िना की खबर दे सकता है? उनको ये था कि हमारी बहन ने गलत रिश्ता किसी से कायम किया। उन्होंने बहन से पूछा तो उसने कसम खा के कहा कि मैंने कभी किसी जैन मत से ताल्लुक़ कायम नहीं किया। लेकिन ये नहीं माने और उन्होंने उस बच्चे को कत्ल करके दफना किया और बहन को कहा कि तुम किसी से राज फाश नहीं कर। अल्लाह की शान हो, सफ़र से आए तो आते उसने कहा कि डिलीवरी का क्या हुआ, बच्चा हो गया? उसका बच्चा पैदा हुआ था, माशाल्लाह अच्छा था, लेकिन इंतकाल हो गया उसका। ऐसा कोई बात नहीं, अल्लाह का फैसला है, उस पर नाज़िर रहे, अल्लाह माँ की ऊपर में बरकत दे। इस तरह उसने कहा। दोबारा प्रेगनेंसी हुई, दोबारा 19 से हुई, तो अब ये लोग चाहते थे कि वापस कहाँ चला जाए, सफ़र पर चला जाए। और उसने इसरार किया कि अब मैं सफ़र पर जाने वाला मैं यहाँ रहूँगा ताकि मेरा बच्चा सेफ रहे। अल्लाह की शान की डिलीवरी हुई और हूबहू वैसा ही काला बच्चा पैदा हुआ। अब जब डिलीवरी डॉक्टर के वहाँ हो रही है हॉस्पिटल में, वो बाहर ही बैठा हुआ था। जैसे ही बच्चे की रोने की आवाज़ आई तो पता नहीं बहुत ज़्यादा जज्बात में था उसका बाप। उसने ब्लड खोला और अंदर जाकर देखा पहले ही बच्चे का चेहरा, तो बच्चा बिल्कुल काला कलौटा था। तो वो अल्लाह अकबर चिल्ला रहा है। अब इन लोगों को मामला समझ में पता नहीं इसको क्या हुआ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह तेरी शान, अल्लाह तेरी शान। लोगों ने कहा भाई मामला तेरा क्या है? अब वो कभी रो रहा है, कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है, कभी हंस रहा है और चिल्ला रहा है मेरी माँ पाक दामन थी, मेरी माँ पाक दामन थी। इन लोगों ने दुआ करने शुरू कर दी कि अल्लाह इसका दिमाग गया रहता है, ये सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये लोग कहने लगे, इसका सदमे लिखा, हम तो दुआ करने लगे अल्लाह इसके दिमाग की हिफाजत कर पाए। ये गांडा हो गया ऐसा लग रहा है। थोड़ी देर के बाद जब नॉर्मल हुआ तो उसने कहा कि तुम मुझे ताज्जुब से देखते हो? बोले देखो, मैं हमेशा पूरी ज़िंदगी अपनी वालिदा को ज़िनाकार समझता था और पूरी ज़िंदगी में उससे बदजन रहा, इसलिए कि मैं एक अफ्रीकी का लड़का हूँ। मेरी वालिदा भी काली थी और मेरा बाप भी बिल्कुल काला था और मैं सफ़ेद पैदा हुआ, तो मुझे हमेशा मेरी माँ के बारे में ये बदजनी रही कि मेरी माँ ने किसी गोरे के साथ जो है गलत ताल्लुकात कायम किए थे। इसकी वजह से पूरी ज़िंदगी मेरी माँ के साथ मेरे ताल्लुक़ नहीं थे और पूरी ज़िंदगी जो है हत्ता कि मेरी माँ का इंतकाल हो गया तो मेरी आँख से एक आंसू नहीं निकला। मुझे बस ये सदमा था कि मेरी वालिदा जो है वो ज़िनाकार है। लेकिन आज मैंने देख लिया कि मेरी वालिदा ज़िनाकार नहीं थी। जेंस असर करती है, ऊपर से जो रक्त चली आती है वो असर करती है। उसने कहा कि मेरी वालिदा पाक दामन थी, तुम्हारी बहन भी पाक दामन। अब ये भाई दोनों जो है खूब पछता रहे कि हमने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। तब उन्होंने ये किस्सा लिखा। इस तरह का किस्सा हुजूर के ज़माने में भी पेश आया। एक साहबी हुजूर के पास आए, कहने लगे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा एक मसला हो गया था, क्या हुआ? तो कहा कि
میری بیوی نے بچہ دیا لیکن بہت ہی زیادہ کالیہ ہے، بالکل افریقی نسل کا، تو مجھے شبہ ہے۔ تو حضور نے عجیب و غریب مثال لے کے، میں نے کہا نا حضور مثالوں سے سمجھایا کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تمہارے وہاں اونٹ ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کہا کہ کیسے ہیں؟ کہا سرخ اونٹ ہے، بہت ہائی کوالٹی ہوتی ہے وہاں پہ۔ کہا نر اور مادہ دونوں؟ کہا دونوں۔ کہا کہ اس کے بچوں میں کوئی چتکبرا بھی ہے؟ کہا ہاں ہے، چتکبرا بچہ بھی ہے۔ تو کہا یہ دو لال اونٹ ہیں، اونٹنی بھی لال ہے، اونٹ بھی لال ہے، تو یہ چتکبرا کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ تو اس نے اپنی نالج کے مطابق کہا کہ بھائی ہو سکتا ہے اوپر کا کوئی اونٹ ایسا رہا ہو تو اس کا اثر آ گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہاں بھی تو ہو سکتا ہے کہ اوپر کا کوئی ایسا رہا ہو اثر آ گیا۔ کہا یہ بات تو ٹھیک ہے، پھر آئے گا۔ تو یہ بات تھی کہ پھر اس ساتھی نے کہا کہ میرا باپ چونکہ کیسا تھا، میرا دادا چونکہ کیسا تھا، کالا تھا۔ کون نہیں، اس نے کہا کہ اوپر کی نسل میں کوئی آدمی کیسا تھا، گورا؟ نہیں، جی جی میں گورا پیدا ہوا، لیکن کہہ رہے میرا بچہ کالا پیدا ہوا، اس کی بات، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے خاندان میں کیا ہے، کالا پن ہے، اور وہ جینس اثر کر رہی ہے، اسی وجہ سے یہاں پر کیا ہو گیا، بچہ کالا پیدا ہوا۔ تو اس نے توبہ کی اس دن، اپنی والدہ کو پڑھ کر بخشا، اور یہاں یہ دو بھائی بھی پیٹ بھر کر پچھتا رہے۔ اس لیے علماء نے یہاں لکھا ہے کہ ای صورت ماشاء ربک میں کہ اللہ کی قدرت جس کو جو شکل اور صورت دے دے، صرف شکل اور صورت دیکھ کر ہم کسی کی پاک دامنی کے بارے میں کوئی الزام نہیں لگا سکتے کہ اس کا چہرہ تو باپ سے بھی نہیں مل رہا ہے، ددیال میں بھی نہیں مل رہا ہے، ننیال میں بھی نہیں مل رہا ہے، پتہ نہیں کہاں سے مل رہا ہے۔ نہیں سمجھے، ایسے کنیکشن نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی قدرت ہے، جس طرح چاہے بیٹھا جی، یہ بات ہے۔ کل جی وہ غریب بات ہے، فی ای صورت ما شاء رکب، یہ پھر جو ہے اللہ بہت پھیل گئی بات، آئندہ انشاءاللہ بعد میں مکمل کریں۔ شور کی صورت میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے اس آیت میں کہ آدمی اللہ کے کرم پر جو ہے ٹیکا لگا کر، گناہ ٹکا کر نہ کرتا رہے، بلکہ آدمی گناہ نہ کرے، اور ہو جائے تو اللہ کے کرم سے نا امیدی نہ ہو، توبہ تائب ہوتے رہنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ نے باڈی دی ہے تو اس میں اللہ کی قدرت کے بہت سارے کرشمے ہیں، آدمی سوچتا رہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، یہ اس باڈی کا حق ہے۔ یہ نہیں کہ ان باڈی کو غلط استعمال کر کے آدمی گناہ کرتا رہے، یہ اس آیت کا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی